آج 10 محرم اتوار کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا را آج یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آج میں نے بھی اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کی 10 تاریخ آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 10 محرم کا دن بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ محرم کی 10 تاریخ کو یہ چھوٹے چھوٹے 3 عمل پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جس چیز پر نظر پڑے گی آپ کی ہو جائے گی اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجروب ہے کہ جسے آپ چاہے نماز فجر کے بعد، چاہے نماز ظہر کے بعد، چاہے عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی کئی سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ 10 محرم اتوار کے دن یہ 3 کام کر لو۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو وہ آج 10 محرم کے دن امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر دیکھے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کے طعنے سن سن کر تھک چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کو نہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ میں سے بھی بہت سی بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ کی دکان، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی فوری طور پر آپ کی یہ بھی مدد ہو جائے تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ پریشان جو پیسوں کو لے کر ہے، رزق کو لے کر ہے، جو دولت کو لے کر ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 10 محرم اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آج 10 محرم اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیوں نہ کہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ محرم رب کریم کا مہینہ ہے تو پھر کیوں نہ رب کریم کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کی بنیاد کربلائے شہداء سے ہوتی ہے، یعنی سال کا اختتام ذی الحج کے مہینے دھمبے کی قربانی سے ہوتا ہے، اور سال کا آغاز محرم کے مہینے میں کربلائے شہداء کی شہادت سے ہوتا ہے۔ ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ رب کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن منعقد ہوگا، جو کہ 10 محرم جمعہ المبارک کے دن ہوگا، یعنی کہ رب کریم نے دنیا کو بنانے سے لے کر دنیا کے اختتام تک محرم کے مہینے میں لکھ دیا۔ اسی مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل پڑھ لو۔ 10 محرم کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھے، رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ کیوں نہ کہ میرا رب وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرامت کے مہینے میں اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے
ذمے ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، رکاوٹ ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی تصور میں لے کر بیٹھیں گے وہ مسئلے چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ خدا را آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے نصیب و تقدیر کے بند تالے کھولو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیوں نہ کہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 محرم الحرام اتوار کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ نمازوں والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، کیوں نہ کہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو بڑی رقم کی ضرورت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کی شادی کئی اچھی جگہ پر ہو جائے۔ آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے جو کہ ابھی تک نہیں مل سکی، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپانے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیوں نہ کہ جب آپ نیت کر لیں گے تو وہ مقصد پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں اعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کریں کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے آج 10 محرم اتوار کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفائی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو، لیکن ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی مشکل پریشانی پر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھ لے۔ 10 محرم اتوار کے دن رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے اور 2 رب کے صفاتی نام ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یا رحمان رب کی وہ صفات ہے کہ جس سے انسان رب کے رحیم کو پکارتا ہے، اور وہ اتنا رحمان ہے کہ
سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی تندرستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یا رحیم کی صفات سے وہ رحم کرنے پر آئے تو لا علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے، بانجھ پن کو ختم کر دیتا ہے، بے اولادی کے طانے سے نکال کر اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے اس مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کی یہ بھی مدد ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل پڑھ لیے جائیں گے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیا تو آپ اپنے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت سبحان اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے سبحان اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار سبحان اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ میں جانتی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار سبحان اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے۔ وہ بندہ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ اور دوسری طرف رب کی واحد نیت بیان کرنے والے کو، رب کے واحد لا شریک پر یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ وہ رب کی ذات دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ سورہ اخلاص کیونکہ رب کی واحد نیت کو بیان کرتی ہے، ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جیسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدارا آج یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ جب آپ 1 مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ کیوں نہ کہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آقا برین فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ 3 کام کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب راضی
جسے رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سبحان اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے گا، آنکھوں میں آنسو لائے سجدے کی حالت میں مانگے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھ کو بلند کرے اور دعا کرنا شروع کرے۔ حضور خصوصی دعا مانگے اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دے۔ کیوں نہ کہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہے، ان گھڑیوں کی قدر کرے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگے۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگنا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترمہ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور خوشبختی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔